تو ابھی جو ٹاپک ہوا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہے تو اس کو لیے جائیں گے. تو سوالات کے اس سیشن کو آسان فرمانے کے لیے تو آپ کو کچھ میں اس کے تعلق سے کچھ نصیحت کروں گا کہ جو بھی سوال کرنا چاہے وہ مائک پر آئے. جو سوال کرنے کے لیے مائک ادھر انتظام کیا گیا ہے اور اس مائک پہ آپ کا نام اور کہاں سے آئے اور آپ کی ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن یا آپ کا آکوپیشن کیا ہے, بزنس کیا ہے, وہ اس کے اوپر بتائے. اور اس کے بعد آپ کا سوال صاف صاف لفظوں میں اردو میں پوچھیے اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کیجیے. اور آپ یاد رکھیے کہ ٹاپک پہ ہونا چاہیے, آؤٹ آف ٹاپک نہیں. اگر کوئی دوسرے مسائل ہے مسئلے آپ بعد میں اگر پوچھ سکتے ہیں تو خاص کر کے اس عنوان پہ آپ پوچھنا چاہیے ابھی جو سوال جواب ہوں گے. اور جس کسی کے پاس فون وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس کو سوئچ آف کر کے رکھیے. اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی خاص اس کا خیال کیجیے. جو لوگوں کا ایک سے زیادہ سوال ہے تو دوسرے لوگوں کے سوال ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا میں مائک پہ سوال پوچھنے والے مائک پہ آنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور اپنا سوال کیجیے. انشاءاللہ مولانا اشرف بشیر مدنی آپ کے سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد یعقوب ہے, میں ویزاگ کا رہنے والا ہوں اور میں رائے دور جامعہ محمدیہ عربیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, 5ویں جماعت پڑھ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ بازو کالج میں انٹر سیکنڈ ایئر بھی کر رہا ہوں. شیخ, آپ کمپیریٹیو کے بارے میں بتائے تھے, اس کے متعلق مجھے ایک سوال پیدا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. تو اس کے متعلق آپ فرمائیں گے تو اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 52. یہ بہت اہم آیت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جہاد کا معنی دعوت کے لیے آتا ہے. یہاں پر جہاد دعوت کے معنی میں استعمال ہوا, ہمیشہ جہاد لڑنے کے معنی میں آتا سمجھتے لوگ. تو آپ لوگ آسان ہے, 25 کا الٹا کریے 52, آسان یاد ہو گیا. تو اس آیت سے شاید میرے بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی کام کیجئے, محنت کیجئے, جہاد کیجئے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی کانٹیکٹ میں آپ سوال کر رہے ہیں نا. ہاں, یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل نہیں کرے اگر وہ واقعہ صحیح ہے. واقعے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے یہودی, کیا تو اس تورات میں میرا ذکر پاتا ہے؟ اے لوگو, کیا تم اس انجیل میں تم میرا ذکر پاتے ہو؟ ہے تو پھر کلمہ پڑھو, ہے تو پھر کلمہ. یا تو قرآن استعمال ہی نہیں کر رہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس یہودی سے تورات کے اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھ رہے ہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کس میں بتایا گیا؟ تو قرآن ہی منوا رہے ہیں. قرآن کے ذریعے سے آپ دعوتی کام کریے. تو قرآن میں جو تعلیمات ہے وہی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. وہ تعلیمات دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی پائی جا رہی ہیں تو سمجھنے میں اور آسانی کر رہے ہیں آپ. یہی کسی اور رام کو مانو, وشنو کو مانو, ان کی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تعلیمات قرآن مجید ہی کی ہیں, یہی تعلیمات کو بتانے کا کئی طریقے. یہی تعلیم دیں گے آپ, دوسری تعلیم نہیں دیں گے آپ. یہی تعلیم ان کی مذہبی کتابوں میں آ رہی ہے تو آپ اس مذہبی کتاب اس تعلیم کو بتائیں گے. بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ سامنے والا عقل سے جانتا ہے, سامنے والا سائنس سے جانتا ہے, سامنے جو بھی طریقہ ہے اس کو وسیلے کے طور پہ استعمال کریں گے. بس تعلیم تو صرف قرآن و صحیح حدیث کے دیں گے, اپنی جیب سے کوئی نئی تعلیم نہیں دیں گے. پوائنٹ سمجھ میں؟ جس پر قرآن نازل ہوا ان کا عمل ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اچھا, اگر ہم یہ کہیں کہ صرف قرآن سے مانو تو پھر حدیث, پھر منکر حدیث آتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا کہ حدیث سے بھی ہم کو لینا چاہیے. کیا مطلب ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور دراصل جب بھی ہم کمپیریٹیو بتا رہے ہیں تو قرآن ہی کی باتیں بتا رہے ہیں, ان کے پاس سے جو نہیں کر رہے, کوئی اور باتیں نہیں بتا رہے. میرے سوال کا جواب دینے کا شکریہ. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام محمد اسلم ہے. میں جامعہ محمد عربیہ رائے درگ میں زیر تعلیم ہوں. عالمیت مکمل کر چکا ہوں. الحمدللہ آپ کے خطاب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مذہبی یعنی دینی مذہب کے لیے یعنی دعوت دین کے لیے دوسری کتابوں کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ محمد ربانی صاحب تیلگو پنڈت ویزاگ اور اسی طرح سے عبدالسلام عمری صاحبان نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس طرح سے یعنی قرآن کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں کا سہارا لینا سراسر بدعت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لے سکتے ہیں, لیکن ایسے وہ ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں تو یہ غلط ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح سے بہت سے علماء ہم کو بتائے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی ہو سکے یعنی آپ کے ذریعے جو ہمیں بتانا چاہیں تو اور ہمیں اچھے طریقے سے بتائیے تاکہ ہمارا جو شک ہے وہ دور ہو جائے. اگر آپ بتائیں گے تو آئین نوازش ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بھائی کا جذبہ قبول فرمائے. جب سے میں بتا رہا تھا نا بھائی, جب سے میں بتا رہا ہی تھا آپ کو نا, 1 گھنٹہ بتایا. تو اگر آپ اس دلائل پر مطمئن ہیں تو کسی اور کو مطمئن کرنے مت جائیے, آپ خود مطمئن ہو کام پہ لگیے. بس میرا اس تقریر کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آ کر نام لیں فلاں غلط فلاں سے, نہیں. ہم سارے عالموں کا احترام کرتے. اگر ایک مسئلے میں آپ کے خلاف کوئی رائے رکھ رہا ہے اس کا بھی احترام کرنا اسلام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, اس کا بھی تم احترام کرو. اگر مان لیجئے کہ ایک آدمی اس مسئلے میں میری بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ بدسلوکی کروں یا ان کے سارے چیزوں غلط بولوں. نہیں ہو سکتا اس مسئلے میں ان کی رائے یہ ہے, میری رائے ہے. میری ذمہ داری کیا ہے, جو میں رائے رکھوں اس کے دلیلیں آپ کو دے دوں. اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں کمپیریٹو اسٹڈی ضرورت پڑنے پر استئناس کے لیے, استئناس یعنی کہ انسیت حاصل کریں, ارے بھائی ہمارے پاس بھی تمہارے پاس بھی وہی آ رہا نا, پھر مانو نا. خالی انسیت کہتے ہیں اس کو, انسیت استئناس. بنیاد نہیں بنا رہے ہم اس کو, نہ ہم اس کو دلیل بنا رہے ہیں. حجت دلیل تو قرآن اور حدیثی ہے. اس سے انسیت لینے کے لیے ہم ان کی بات کو اگر لیتے ہیں تو یہ نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کا طریقہ ہے, تابعین کا طریقہ ہے, اتنے اکابر علماء کرام اس کو کر رہے ہیں. تو یہ میرے اطمینان کے لیے کافی ہے. اب اگر آپ بھی مطمئن ہیں تو الحمدللہ آپ کے لیے کنفیوز میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے عالم یا کوئی بھی کام کرنے والوں کو اگر اس میں اختلاف ہے تو اسلام میں گنجائش ہے اختلاف رکھنے کی, وہ اپنے اختلاف میں قائم رہ سکتے ہیں. لیکن اس بنیاد پر ایک دوسرے کو بدعتی نہیں بول لینا چاہیے. ہم اپنے دلیل دینے کے حد تک ذمہ دار ہیں. اپنے دلیلیں ہم دے دیں گے, ان کی گستاخی نہیں کریں گے. آپ ارے ایسا کیوں بول رہے ہیں بھائی, جب حدیثوں میں ہے, جب اتنے بڑے بڑے اماموں نے کیا, آپ کون ہوتے, ایسا اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہم کو دعوتی کام میں شیطان ایسا نہ کرے کہ ہم کے درمیان اختلاف آ جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہی کام کرنا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے نا, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آپ کو اتنا سب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. نتسیہ پرتیما استی احمدی یہ سب کہاں یاد کر لیتے بیٹھیں گے, اس سے بہتر ہے قرآن حدیث یاد کر لو, بہت اچھی بات ہے. اگر اسی سے مسئلہ حل ہو جا رہا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اجازت ہے یا نہیں ہے, ٹاپک یہ. اگر کوئی کر رہا ہے تو اجازت ہے یا نہیں ہے, تو الحمدللہ اجازت ہے. اس کے دلیلیں یہ ہے, پروف یہ ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. مزید الجھنے یا بحث کرنے کا ٹاپک نہیں ہے. میں ٹاپک اس لیے نہیں لیا تاکہ وہ غلط میں صحیح, یہ نہیں. ہم جو اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو اس کا پروف کیا ہے, اتنا ہی ٹاپک ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو الحمدللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مجبور کریں یا منوائیں. بولے ٹھیک ہے میں تو مطمئن ہوں بھائی, میں کام کر رہا ہوں, میں اس لیے مطمئن ہے, میرے پاس یہ دلائل ہے, میں مطمئن ہوں. اب سامنے والا کیا کرتا ہے اس کی پرواہ مت کیجیے. دعوتی کام میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پرواہ مت کیجیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ پرواہ کیجیے کہ اوپر والا کیا. اگر آپ لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کریں اس کا مطلب اخلاق کہ ہم صحیح اخلاص سے کام نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کا چھوڑ دیجیے, شریعت نہیں ٹوٹنی چاہیے. قرآن اور حدیث سے ثابت اگر ہو جائے مسئلہ ہمارے لیے وہ کافی ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام محمد آدم ہے. میں عالمیت الجامعۃ الاسلامیہ نورباغ کوسہ ممرہ تھانہ سے کی ہے اور فضیلت جامعہ ریاض العلوم دہلی سے کی ہے. اور فی الحال میں شہر جگتیال
یعنی کریم نگر ڈسٹرکٹ میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اور شیخ میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ بندہ میں گمراہ تھا، تو نے میری اے بندہ میں گمراہ تھا، تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں بتایا۔ اور اس حدیث کی روشنی میں یہ قیامت کے دن یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے ہمارے گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ تم کو اسلام اور سچا مذہب جاننے کے باوجود ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتائے۔ تو شیخ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعوت صرف قرآن اور حدیث سے ہی دینا چاہیے، اور وہ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 1 ارشاد فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے بھیجی گئی ہے جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائے، تو آپ بالکل اس سے تنگی نہ کیجیے، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، واضح ہے، بیان ہے۔ تو وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں صرف آپ کے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے ذریعے آپ ان کو مطلب غیر مسلموں کو دعوت دیجیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مخاطب ہے؟ آئین نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی کا سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں کہ مولانا ریاض موسیٰ ملے-باری ان کے بھی ہم شاگرد رہے ہیں، اور ان کے طریقے کے مطابق بھی ہم جب انڈیویجل جاتے ہیں تو اس طریقے کے مطابق ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں سینئر پورے میرے کلاس میٹ ہیں۔ اور بلکہ عمر آباد میں دعویٰ جب شروع ہوا تب تو پہلا گروہ ہم لوگ کا ہی تھا، جب تو دعوتی اعتبار سے تو ریاض موسیٰ ملے-باری اور ان کے شاگرد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ دعویٰ میں کمپائر اسٹڈی وغیرہ سارے چیز استعمال نہیں کرنا، نتیجے میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ لیکن میں نے خود ڈاکٹر عبداللہ جولم جو کہ عمر آباد میں مفتی اعظم ہے، عمر آباد کے مفتی ہے، صحیح بخاری پڑھانے والے، میں نے ان سے پوچھا کیا عمر آباد میں مولانا ریاض موسیٰ ملے-باری کمپائر اسٹڈی کے قائل نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا اگر کوئی شخص مولانا کی طرف یہ بات منسوخ کر کے کہتا ہے تب تو وہ جھوٹا ہے، مولانا تو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ڈاکٹر عبداللہ جولم صاحب نے ہم کو مذہب کمپائر اسٹڈی ہم کو کس نے سکھایا؟ ڈاکٹر عبداللہ جولم صاحب نے، جو صحیح بخاری کے جو محدث ہے، انہوں نے ہم کو دنیا کے مختلف مذہبی کتابوں کا تعارف دیا، اور ان کی مذہبی کتابوں میں کیا کیا کمزوریاں اور کس طریقے سے پیشن گئے ساری بات انہوں نے بتلائی، اور کہا عمر آباد میں جو دعویٰ سینٹر ہے اس کے اندر باقاعدہ کورس کے اندر ایک کلاس ہے جو سال بھر پڑھنا ہے، 3 مہینے کا کورس ہے تو 3 مہینے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ وہاں پر مقرر ہے کہ تم یہ مذہبی کتابیں پڑھو، اس کا تعارف، اس کا تعارف، باقاعدہ ہندو مت کے لیے، عیسائیت کے لیے تعارف کے لیے باقاعدہ بلایا بھی جاتا ہے، یعنی کلاسز بھی لی جاتی ہے۔ تو جو ان کی طرف یہ بات منسوخ کر رہا ہے یا تو اس نے شیخ کی بات سمجھی نہیں ہے، اور بغیر سمجھے کے یا شیخ کسی ایک مخصوص انداز میں کہہ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا نا علماء اکرام احترام میں کہتے ہیں ارے بھائی کہ ایسا نہ ہو کہ خالی لوگ ویداس رامائن ہی پڑھ لیتے رہ جائے، قرآن نہ پڑھے، ہو سکتا اس درد میں کسی نے کہا ہوگا اس کو بتا کر پھیلا دیا تھا، ورنہ الحمدللہ اتنے سارے علماء لکھے، کیا ان سارے علماء کو ہم کہیں گے کہ یہ لوگ بیوقوف ہے، بدعتی ہیں، ٹائم ویسٹ کرے، یہ لوگ ایسا بول سکتے ہیں؟ یا انہوں نے حرام کام کیا، کیا نبی حرام کام کر سکتے ہیں؟ کیا صحابہ حرام کام کر سکتے ہیں؟ ابن تیمیہ، ابن قیم بڑی بڑی کتابیں لکھی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اس کے ذریعے سے، الجواب الصحیح ہزاروں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو الجواب الصحیح لکھنے کے لیے ہیبریو لینگویج پہلے سیکھی، اس کے بعد بائبل انہوں نے ہیبریو لینگویج میں پڑھی، اس کے بعد وہ کتاب لکھی۔ معمولی محنت ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ ہر مسئلے میں ابن تیمیہ کہتے، جب یہ مسئلے میں آتے تو کون ابن تیمیہ بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، نہیں تو مطلب کیا ہے کہ اس لیے ریاض موسیٰ ملے-باری ہو یا ان کے جتنے بھی شاگرد، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ حرام ہے، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، دراصل ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں نوجوان بچے جن کو قرآن اور حدیث نہیں معلوم ہے، سیرت نہیں معلوم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہی پڑھتے پڑھتے کہ بھٹک نہ جائے، جیسے وہ دیندار انجمن والے بھٹک گئے، قادیانی بھٹک گئے، وہ فکر میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزوں پہ کیوں توجہ دے رہے ہیں، بس ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بولنے
میں کبھی کوئی شاگرد کے جملے ایک آدھ آگے بڑھ گئے ہوں گے، لیکن انکار کی حد تک یا حرام بدعت کی حد تک ہم لوگ نہیں کہتے ہیں. وہ بدعت کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام نہیں پڑھ رہا، خالی ساری چیزیں پڑھ رہا. تو پہلے اچھی طرح سے کلیئر کر لیجئے کہ الحمدللہ اختلاف ہے ہی نہیں، کنفیوژن ہے کر. اس لیے میں نے کیا کہا، علماء میں اختلاف نہیں ہے، خالی کنفیوژن ہے نوجوانوں میں. الحمدللہ وہ تو آپ کو باتیں صاف ہو گئی واضح. اب جو آیت آپ نے پیش کی سورہ اعراف آیت نمبر 1 اور 2، اس کے اندر ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون. تو اس کے اندر کیا، تم فالو کرو وہی چیز جو کہ اتاری گئی ہے. ہم وہی تو فالو کر رہے ہیں، کوئی اور چیز فالو تھوڑی کر رہے، قرآن ہی کو فالو کر رہے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا، ان کے تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا پائیں گے. تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ ہم کمپیریٹو جو اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ طریقہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ قرآن کا ہے یا رامائن کا ہے؟ تو قرآن ہی کو فالو کر رہے ہیں. قرآن نے جو طریقہ دعوت دیا، قرآن کے دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں نے کہہ دیا مان لو، نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے تورات اور انجیل میں بھی تم لکھا ہوا پائیں گے. تو قرآن کا طریقہ کیا ہوا؟ کمپیریٹو اسٹڈی سے سمجھانے کا ہے، کمپیریٹو اسٹڈی کے ذریعے سے سمجھانے کا ہی طریقہ. تو میں قرآن کو اگر میں کمپیریٹو اسٹڈی کر رہا ہوں تو کس کو فالو کر رہا ہوں؟ میں قرآن ہی کو فالو کر رہا ہوں. تو اس آیت کا مطلب اتبعوا ما، اچھا یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے کیا تمہارے انجیل میں نہیں ہے، کیا تمہارے تورات میں نہیں ہے؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت سمجھ میں نہیں ہے؟